بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نجات ٹی وی آن لائن کا اسلامک بیان سیریز کا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ان دنوں کے حوالے سے ہے جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان دنوں کا آغاز کل 9 ذی الحج یعنی 20 جولائی سے لے کر 13 ذی الحج یعنی 24 جولائی تک یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام تشریق کا ایک اہم اور ضروری عمل جو ہے وہ ہے تکبیرات تشریق کا پڑھنا۔ تکبیرات تشریق سے مراد وہ تکبیر ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے اور ہر شخص اس سے واقف ہے، جس کے کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا پڑھنا ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہمارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ کل 9 ذی الحج یعنی کل 20 جولائی سے لے کر فجر کی نماز سے یہ تکبیرات شروع ہوں گی اور 13 ذی الحج یعنی 24 جولائی کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو ہر نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ تکبیرات پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی اونچی آواز سے مرد ایک دفعہ ان تکبیرات کو کہیں گے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے اس کو ایک دفعہ اپنی زبان سے ادا کریں گی۔ مرد اگر جماعت سے نماز پڑھیں تو باجماعت نماز پڑھنے کے بعد بھی اونچی آواز سے امام کے ساتھ مل کر تکبیرات کہے گا، اور اگر اکیلے نماز پڑھے تو اس صورت میں بھی وہ تکبیرات کو درمیانی آواز سے ادا کرے گا، جو کہ بہت زیادہ اونچی بھی نہ ہو لیکن آہستہ بھی نہ ہو، درمیانی آواز سے ان تکبیرات کا پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق کی کل نمازیں اگر ہم گنیں تو یہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ٹوٹل 23 نمازیں، یعنی 4 دن کی 5 نمازیں اور 5ویں دن کی 3 نمازیں، ٹوٹل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان سب نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر کسی کی تکبیرات تشریق رہ جائیں تو ان تکبیرات کی قضا تو نہیں ہے، البتہ اس پر توبہ اور استغفار کا پڑھنا ضروری ہے۔ تکبیرات تشریق کے علاوہ 10 ذی الحج کا جو دن ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اس دن کے کچھ مسنون اعمال ہیں جن کا ہم یہاں میں ذکر کر دیتے ہیں۔ ان مسنون اعمال میں سب سے پہلا عمل صبح سویرے عید والے دن جلدی اٹھنا، اس کے بعد نماز فجر کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ہے نماز عید کی تیاری کرنا۔ تو فجر کے بعد نماز عید کے لیے تیاری کی جائے، جس میں سنت یہ ہے کہ غسل کیا جائے، مسواک کیا جائے، اپنے لباس میں جو عمدہ لباس میسر ہے، وہ نیا لباس بھی ہو سکتا ہے، وہ لباس پرانا بھی ہو سکتا ہے، اسی کو صاف ستھرا کر کے جو اپنے لباس میں عمدہ لباس میسر ہو وہ پہنے۔ اس کے بعد خوشبو لگائے، سر میں اور داڑھی کے بالوں میں تیل لگائے۔ اس کے علاوہ اچھا لباس اور اپنی اچھی صورت بنا کر جلدی یعنی سویرے عیدگاہ کی طرف چلے، عید کی نماز کے لیے جلدی جانے کی کوشش کرے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن سنت یہ ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ کی طرف چلے۔ عیدگاہ کی طرف چلتے ہوئے قدر بلند آواز سے تکبیرات تشریق کو پڑھتا رہے اور اس صورت میں عیدگاہ جائے۔ عیدگاہ جا کر وہاں امام کے سامنے بیٹھ کر تقریر اور بیان کو سنیں، خطبہ سنیں، اور عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس گھر کی طرف آئے تو اس راستے کو تبدیل کرے جس راستے سے عیدگاہ کی طرف گئے تھے، یعنی ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ عید والے دن سب سے پہلی خوراک قربانی کا گوشت کھانا، یہ ایک سنت عمل ہے۔
روزہ تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ تصور غلط ہے۔ یہ روزہ نہیں، فقط اتنا عمل سنت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن خود کو بھوکا رکھا جائے اور پہلا کھانا ہے عید والے دن وہ قربانی کے گوشت سے اس کا آغاز کیا جائے، گویا یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ مختصراً سن لیجئے۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عید کی نماز جب جماعت سے پڑھیں گے تو ہم نیت کریں گے۔ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عید کی نماز اگر جماعت سے رہ جائے تو تنہا اور اکیلے عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، عید کی نماز صرف اور صرف جماعت سے ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب ہم جماعت سے عید کی نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کی نیت کریں گے۔ نیت زبان سے کہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر دل میں ارادہ ہو زبان سے ادا نہ بھی کیا جائے پھر بھی درست ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کچھ اس طرح ہوگی کہ میں عید الاضحیٰ کی واجب نماز ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اور جو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر، یہ ساری نیت کا یہ تصور دل میں لیں یا زبان سے کہیں، نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نماز شروع کریں گے، 2 رکعت ہم نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہم خاموش رہیں گے اور امام بھی خاموش رہے گا۔ ہم اس دوران ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک۔ جب ولا الہ غیرک تک پڑھ لیں گے، ثنا مکمل کر لیں گے، تو اس کے بعد ہم خاموش رہیں گے۔ اس کے بعد ہم نے 3 واجب تکبیرات کہنی ہے۔ امام بھی 3 تکبیرات کہے گا، مقتدی بھی اس کے ساتھ 3 تکبیرات ادا کرے گا۔ پہلی تکبیر امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی ہم بھی اٹھائیں گے اور پھر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے، جس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، اس کے بعد رکوع ہوگا اور سجدے ہوں گے 2۔ اس طرح 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہوں گے تو امام سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد ساتھ میں کوئی سورت پڑھے گا۔ سورت پڑھنے کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے 3 تکبیرات ادا کرنی ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ چھوڑ دے گا، ہم بھی ساتھ اسی طرح مقتدی کریں گے۔ دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ چوتھی تکبیر جب امام کہے گا اللہ اکبر، جب چوتھی دفعہ کہے گا تو یہ عید کی تکبیر نہیں ہوگی بلکہ رکوع کی تکبیر ہوگی، اور چوتھی تکبیر کے ساتھ ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 سجدے ہوں گے اور عید کی 2 رکعت کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ سننا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ 1 رکعت رہ گئی یا ایسی حالت میں آیا کہ امام رکوع میں تھا یا اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تو وہ اپنی عید کی نماز کیسے مکمل کرے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس شخص کی جو مسجد میں آیا، عیدگاہ میں آیا اور امام کو اس نے رکوع میں پا لیا۔ اب یہ شخص یہ کرے گا کہ سب سے پہلے اپنی نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے گا اور اندازہ لگائے گا کہ اگر میں 3 تکبیر کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ مل جاؤں تو کیا مجھے رکوع مل جائے گا یا نہیں۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں 3 تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ رکوع کر لوں گا تو رکوع مل جائے گا، تو اسے چاہیے کہ نماز شروع کرنے کے بعد 3 تکبیرات کہے، 3 دفعہ تکبیر کہے، اس کے بعد رکوع کی تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اس طرح اس کی پہلی رکعت والی جو 3 تکبیرات عید کی رہتی تھی وہ پوری ہو جائیں گی اور پھر نماز امام کے ساتھ مکمل کر لیں۔ لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اگر تکبیرات کہنے میں مصروف ہو گیا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا اور رکوع مجھے نہیں مل سکے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع کے دوران ہی 3 تکبیرات آہستہ آواز میں کہہ دے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ تو جب 3 تکبیرات وہ رکوع میں کہے گا تو اس کی 3 تکبیرات مکمل ہو جائے گی، پھر امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کر لے۔
اب رہی بات اس شخص کی جو اس حالت میں آیا عیدگاہ میں کہ امام یا تو سجدے کی حالت میں تھا یا وہ پہلی رکعت مکمل کر چکا تھا۔ اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ پہلے نماز شروع کرے امام کے ساتھ، جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں شامل ہو جائے، دوسری رکعت امام جس طرح پڑھے اس طرح ادا کر لے۔ جب دونوں رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، امام سلام پھیر لے گا تو یہ اپنی وہ جو ایک رکعت اس کی رہتی تھی وہ پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ وہ ایک رکعت وہ اس طرح ادا کرے گا کہ اس میں اسی طرح 3 تکبیرات کہے گا، لیکن یہاں پہ ایک چیز کا لحاظ رکھے گا کہ جب وہ تکبیرات کہے گا تو ثنا کے بعد تکبیر نہیں کہے گا، بلکہ وہ سبحانک اللہم ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت ملائے گا اور رکوع میں جانے سے پہلے تینوں تکبیریں کہہ کر پھر رکوع میں جائے گا اور اس طرح اپنی ایک رکعت مکمل کرے گا۔ یہ اس شخص کا مسئلہ ہے جس کی ایک رکعت امام کے ساتھ کامل رہ گئی تھی۔ اب رہا مسئلہ اس شخص کا جس کی دونوں رکعتیں امام کے ساتھ رہ گئی اور وہ آیا تو امام التحیات میں تھا یا امام دوسری رکعت کے سجدے میں تھا اور وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت جب امام سلام پھیر لے گا، اس کی دونوں رکعتیں رہتی ہیں، یہ اٹھے گا اور اپنی دونوں رکعت عید کی نماز پڑھے گا۔ طریقہ وہی ہوگا جو ہم شروع میں عرض کر کے آئے ہیں کہ اسی طرح پہلے 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، دوسری رکعت میں 3 تکبیرات رکوع سے پہلے یعنی سورت کے بعد کہے گا اور اس طرح اپنی 2 رکعت کی نماز عید کی مکمل کر لے گا۔ عید کی نماز کے بعد ہم لوگ عموماً ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عیدگاہ سے نکل آتے ہیں، مسجد چھوڑ کر گھر آ جاتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں اور غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد بیٹھا جائے، اونچی آواز سے ایک دفعہ تکبیر تشریق کہا جائے اور اس کے بعد انتظار کیا جائے کہ امام عید کا خطبہ پڑھے۔ عید کا خطبہ پڑھنا امام کے لیے اور مقتدی کے لیے عید کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، لہٰذا اس واجب کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم عید کا خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد جب دعا ہو تو اس کے بعد ہم عیدگاہ سے نکل کر اپنے گھروں کو جائیں، راستے کو تبدیل کر کے اپنے گھر پہنچیں، اپنے گھر والوں سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، عید کی مبارکباد دیں، خوشیاں بانٹیں اپنی ان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہاں پہ ہم ان غریب ناداروں کو نہ بھولیں جن کو عید پر ملنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہم ضرور ان کے پاس جائیں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں، اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں اور اس طرح ہم غریبوں کے ساتھ بھی اپنی خوشی شریک کریں۔ اس کے بعد عید والے دن سب سے بڑا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید والے دن خون بہانے سے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے، قربانی کرنے سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے، لہٰذا عید کی نماز کے بعد کوشش کی جائے کہ عیدگاہ سے فراغت ہونے کے بعد ہم کیا کریں؟ قربانی کریں۔ قربانی کے آداب ہمارے اس سے پہلے کلپ میں آ چکے ہیں، انہیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قربانی کریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں شریک کریں۔ نجات آن لائن ٹی وی کی طرف سے آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو، ہمارے ساتھ رہیے، نیکسٹ جو بیانات آتے رہیں گے ان کو چینل کو سبسکرائب کریں، بیانات کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔